الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ پچھلی درس میں ہم نے ان فتنوں کے لغوی اعتبار سے تحقیق کی تھی۔ اس درس میں ہم شیخ حسن التہامی کی کتاب سے ان فتنوں کی تطبیق بیان کریں گے۔ تو فتنہ احلاس سے مراد وہ اس زمانے میں جو غیر ملکی کفری طاقت اور دیگر ظالمانہ حکمرانوں کی طرف سے جو ظلم اور جبر کا نظام ہے، جس میں پکڑ دکڑ اور مختلف قسم کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے قومی مال اور دولت کو جو لوٹنا ہے، جیسے سونا چاندی پیٹرول وغیرہ، اور اسی طرح اور مختلف دھاتوں کو جو اسلامی ممالک سے جبراً لیا جاتا ہے، اور اس کے حاصل کرنے میں مسلمانوں کو جلا وطنی اور قتل و قتال وغیرہ کا سامنا ہے، اور ان کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اس سے یہی فتنہ مراد ہے۔ اور فتنہ سراء یہ وہ فتنہ ہے جو صدام حسین کی وجہ سے شروع ہوئی تھی جب اس نے کویت پر چڑھائی کی۔ یہ صدام حسین اپنے آپ کو اہل بیت میں شمار کرتا تھا۔ اس سے پہلے جو خلیج عرب کے جو ممالک ہیں، ان کے حالات بہت پرامن تھے اور وہ بالکل عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس خطے میں کوئی غیر ملکی قبضہ نہیں تھا، لیکن جب صدام نے کویت پر حملہ کیا تو کویت کا جو بادشاہ تھا جابر الصباح، وہ چپکے سے مغربی ممالک کے دورے پر گیا، اور کتاب الفتن کی ایک روایت میں جو نعیم بن حماد نے نقل کی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یعنی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جو بیٹا ہے، اس نے اپنے باپ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے وہ روایت سنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ملک کا بادشاہ اپنے قریبی ملک کی بادشاہت پر قبضہ کرے گا، غلبہ کرے گا، یا اس سے وہ بادشاہت چھین لے گا، تو وہ روم کے پاس بھاگ جائے گا اور رومیوں کو مسلمانوں کے خلاف لائے گا۔ یہی عالمی جنگوں کی ابتدا ہوگی۔ اب اس روایت میں مصر کا لفظ آیا ہے، یہ یعنی زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں، یعنی ایک حصے میں یہ واقعہ رونما ہوگا۔ اس کے بعد مغربی طاقتیں متفق ہوئیں اور خلیج عرب آئی، لیکن ان کے درمیان ایک ایسے آدمی نے صلح کی جو جسمانی خد و حال سے بھی کمزور اور اس کی جو ملکی اقتصادی صورتحال تھی وہ بھی انتہائی خراب تھی، جس کی حیثیت سورین پر پسلی کو رکھنے کے مترادف تھی، جو روس کا صدر گورباچوف تھا۔ اس وجہ سے اس نے صدام حسین اور خلیجی ریاستوں اور مغربی یورپی ممالک کے درمیان صلح کرائی، اور اس میں صدام حسین کی حکومت کو رشوت کے طور پر بیچ دیا۔ اس کے بعد مغربی طاقتیں خفجی فوجی اڈوں پر اتری۔ یہ خفجی علاقہ جزیرۃ العرب میں بلند ڈھلوان پر واقع ہے، جہاں امریکی صدر جارج بش نے اپنی فوج سے خطاب کیا، جس میں صلیب اور عیسائیت کی فتح کی خبر سنائی، گویا کہ معنوی طور پر صلیب کو بلند کر کے اس کے غلبے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس خطے پر مغربی کفری جمہوری نظام کو جبراً نافذ کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ فتنہ دوہیمہ یعنی جمہوریت کا یہ فتنہ شروع ہوا۔ اس کے بعد اس خطے میں مشکل ترین حالات اور بالکل پریشان کن واقعات سامنے آئے۔ مسلسل مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے، جن کی وجہ سے اسٹریٹجک حالات میں خرابی سامنے آئی،
اور بعد میں 11 ستمبر کے حالات نے صلیب کو توڑنے کا واقعہ بھی ظاہر کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد اسامہ بن لادن نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اس واقعے نے امت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک خالص ایمان والا گروہ ہے جس میں کوئی نفاق نہیں، اور دوسرا نفاق والا گروہ ہے جس میں کوئی ایمان نہیں۔ جیسے کہ بش نے کہا تھا کہ یا تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ، تو اسی طرح اسامہ نے بھی یہی کہا تھا۔ اب اگر موجودہ دور کے جو کفری جمہوری نظام کو دیکھا جائے اور ان کے ماتحت اداروں کو دیکھا جائے تو ان میں غیر شرعی قوانین کو دنیا کے حصول کی خاطر قبول کیا جاتا ہے، اس نظام کی خدمت کر کے اس نظام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جنگوں میں حصہ لیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، اور خلاف شریعت کاموں میں بھی بلکہ کفر کی امداد میں بھی حصہ لینے سے دریغ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اب یہ فتنہ ہر مسلمان گھرانے میں داخل ہوا ہے اور ہر طرف انتہائی خوف اور دہشت کی فضا عام ہے۔ جب بھی ایک جانب سے اس فتنے کے ختم ہونے کی آواز لگتی ہے تو دوسری جانب سے فتنوں کا دروازہ اور کھل جاتا ہے، یعنی مختلف دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اب تو یا صبح کو امام مہدی کے ظاہر ہونے کا انتظار ہے یا شام کو دجال کے آنے کا ڈر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور میری امت پر 4 قسم کے فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں ان کے خون کو حلال سمجھ کر بہایا جائے گا، دوسرے فتنے میں ان کے خون اور مال دونوں کو حلال سمجھ کر لیا جائے گا، یعنی سمجھ لیا جائے گا، تیسرے فتنے میں ان کا خون، مال اور ان کے عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جائے گا، جبکہ چوتھا فتنہ اندھا، بہرا اور تہ بتہ چھا جانے والا ہوگا، سمندر کے موجوں کی طرح، یعنی سمندر کے موجوں میں چلنے والی کشتی کی طرح ہوگا، کوئی بھی اس فتنے سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ فتنہ شام کی فضاؤں میں اڑے گا، عراق کے گرد و نواح میں، یعنی گرد و نواح کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جزیرۃ العرب کو تو اپنے پاؤں اور ہاتھوں سے رون ڈالے گا۔ ان آزمائشوں کی وجہ سے لوگوں کا چمڑا نکلے گا، کوئی کسی ناجائز کام کرنے والے کو نہیں روک سکے گا۔ جب بھی ایک جانب سے فتنے کی روک تھام کے لیے کوششیں ہوں گی تو دوسری طرف سے یہ فتنہ سر اٹھائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد 4 فتنے ہوں گے، اور چوتھا فتنہ اندھا، بہرا، گونگا، تہ بتہ چھا جانے والا ہوگا۔ اس میں امت پر جو مصیبت مسلط ہوگی، اس کی وجہ سے ان کے جسموں سے چمڑا نکال دیا جائے گا، یہاں تک کہ ناجائز کام اچھا اور درست معلوم ہوگا، اور اچھا کام ناجائز اور منکر نظر آئے گا۔ لوگوں کے دل اس طرح مر جائیں گے جیسے ان کے جسم اور بدن مرتے ہیں۔ نعیم بن حماد میں حکم بن نافع سے ایک روایت نقل ہے جو وہ اپنی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 4 فتنے ہوں گے، مگر سب سے آخری فتنہ ایک جیسے مترادف فتنے نظر آئیں گے۔ پہلے فتنے میں جو مصیبت انہیں پہنچے گی تو مومن یہ کہے گا کہ یہی میری ہلاکت کا سامان ہوگا، مگر پھر وہ فتنہ ختم ہوگا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا، اس کو دیکھ کر مومن کہے گا کہ یہی میری ہلاکت کا فتنہ ہے، مگر وہ بھی ختم ہوگا، پھر تیسرا فتنہ آئے گا، جب بھی وہ ختم ہونے کے قریب ہوگا تو مزید لمبا ہو جائے گا
اور چوتھے فتنے میں لوگ کفر کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس میں امت ایک بار ایک کفری جماعت کے ساتھ ہوگی تو دوسری مرتبہ دوسری کفری جماعت کے ساتھ ہوگی۔ اس دوران امت بغیر امیر اور امام کے ہوگا، نہ ہی مسلمانوں کی کوئی ایک متفق جماعت ہوگی۔ اس کے بعد مسیح آئے گا، پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت سے پہلے 72 دجال آئیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کی اتباع صرف ایک ہی شخص کرے گا۔ اور مصنف عبدالرزاق میں اسی طرح حاکم نے اپنے مستدرک میں عاصم بن زمرہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ اس امت میں 5 فتنے ہوں گے۔ ایک فتنہ عام ہوگا، اس کے بعد ایک فتنہ خاص ہوگا، اس کے بعد ایک فتنہ عام ہوگا، پھر اس کے بعد ایک خاص فتنہ ہوگا، پھر ایک ایسا اندھا بہرا گونگا فتنہ آئے گا جو تہ بتہ ہوگا، جس میں لوگوں کا انجام جانوروں کی طرح ہوگا۔ اور امام حاکم نے ایک روایت محمد بن حنفیہ سے نقل کی جو حضرت علی رضی سے روایت کرتے ہیں کہ اس امت میں 5 فتنے ہوں گے۔ ایک فتنہ عام ہوگا، ایک فتنہ خاص ہوگا، پھر عام فتنہ ہوگا، اس کے بعد خاص فتنہ ہوگا، پھر اس کے بعد تاریک سیاہ فتنہ آئے گا جس میں لوگ جانوروں کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح امام احمد نے شام کے ایک آدمی سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا نام عمار تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے ایک سخت مشکل سال گزارا، پھر ہم واپس ہوئے، ہمارے ہاں خصم کا ایک شیخ تھا۔ اس دوران حجاج کا تذکرہ شروع ہوا تو اس کو گالی دی۔ میں نے کہا امیر المومنین کی قیادت میں اہل عراق سے لڑ رہے ہو تو اس کو تو گالی مت دو۔ اس نے جواب دیا اسی نے اس کفر پر داخل کر دیا ہے۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا اس امت میں 5 فتنے ہوں گے، 4 فتنے گزر چکے ہیں اور ایک باقی ہے۔ یہ آخری فتنہ جڑ سے اکھیڑنے والا ہوگا اور وہ فتنہ تم اہل شام میں آئے گا۔ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو اگر پتھر بن سکتے ہو تو پتھر بن جاؤ، دونوں فریقین میں کسی ایک شریک کے ساتھ یعنی ایک کے ساتھ بھی شریک نہ ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زمین میں سرنگ بناؤ اور اس میں رہو۔ میں نے پوچھا کیا تم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں